اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی شروع ہوئی۔ اس دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور، اس میں فتنے بپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے آ کر دشمنوں نے مدینہ منورہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کی۔ یہ دور صلح حدیبیہ ذی-قعدہ 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا دور، اس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی۔ یہ دور فتح مکہ 8 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں دنیا کے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی گئی۔ تیسرا دور، اس میں اللہ کی مخلوق دین میں فوج در فوج داخل ہوئی۔ اسی دور میں مدینہ منورہ میں مختلف قوموں اور قبیلوں کے وفود آئے۔ یہ دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں تک ہے، یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ آپ نے اس زمین پر مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے بنو نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے مسجد کی تعمیر کی بات کی۔ انہوں نے زمین بطور ہبہ قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن آپ نے اس زمین کو بغیر قیمت کے لینا پسند نہ فرمایا۔ آپ نے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں اور غرقد کے چند درخت بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی یہ قبریں اکھڑوا دیں اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ پھر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ آج اس مسجد کو دنیائے اسلام مسجد نبوی کہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے، جن کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں۔ ان پر کھجور کے تنے رکھے گئے، پھر ان پر کھجور کی شاخیں اور پتے بچھائے گئے۔ یہ ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے یہاں منتقل ہوئے۔ مسجد نبوی صرف اسلامی تعلیم کی ادائیگی کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس مسجد کا صحن ایک ایسی جگہ تھی جس میں مدتوں جاہلانہ نفرت، عداوت، کشاکش اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل ملاپ اور پیار و محبت سے بیٹھتے، دین کی تعلیم حاصل کرتے اور یہ تعلیم اپنی عورتوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ ایک مرکز تھا۔ اسی مرکز سے اس ننھی سی اسلامی ریاست کا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمات یہاں سے بھیجی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی، جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوتے تھے۔ ان تمام امور کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی فقراء اور مساکین کی ایک کافی بڑی تعداد کا ٹھکانہ بھی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا کوئی مکان نہیں تھا، جن کے پاس کوئی مال تھا، نہ بیوی بچے تھے۔ انہی اصحاب کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اب مسلمان 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے، مگر دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تھا تو کوئی دیر سے پہنچتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو الصلاۃ جامعۃ یعنی نماز جمع کرنے والی ہے پکار دیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا۔ پھر عبداللہ بن زید بن عبد ربہ انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان سنی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا، یہ سچا خواب ہے۔ پھر آپ نے حکم فرمایا کہ وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات القاء کرتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں، کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے۔ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی۔
ان کی آواز سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور بولے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے ہیں۔ اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی اور اسی روز سے یہ اذان اسلام کا شعار بن گئی۔ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مہاجرین کی فکر لاحق ہوئی جو مکہ معظمہ سے بے سر و سامان نکلے تھے، صرف ایمان اور اسلام کی دولت ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ نے انصار کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر جمع فرمایا۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ آپ مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک کو بلاتے گئے اور فرماتے گئے تم بھائی بھائی ہو۔ پھر ہوا یہ کہ یہ اخوت حقیقی اخوت سے بھی بڑھ گئی۔ اس موقع پر انصار نے جس فیاضی، ایثار اور میزبانی کا مظاہرہ کیا، انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انصار نے مہاجر بھائیوں کی حیثیت مہمانوں کی نہ رہنے دی، بلکہ انہیں اپنی جائیداد اور کاروبار میں برابر کا حصے دار بنا لیا۔ اس طرح مہاجرین بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ مہاجرین سے یہ انصار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے کہ آپ ان باغات کو ان کے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیں۔ آپ نے انکار فرمایا تو انصار نے مہاجرین سے کہا، آپ لوگ کام کر دیا کریں، ہم پھلوں میں آپ لوگوں کو شریک کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا۔ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ بڑے مالدار انصاری تھے۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا، میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھو جو تمہیں پسند ہو مجھے بتلا دو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو اس سے شادی کر لینا۔ یہ سن کر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیں۔ انہوں نے بنو قینقاع کے بازار کا پتہ بتلا دیا۔ یہ بازار چلے گئے، محنت مزدوری کی، واپسی پر ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ پھر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مال بھی کمایا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کی۔ مدینے میں مسلمانوں کے علاوہ 2 اور جماعتیں بھی تھیں۔ یہ دونوں جماعتیں ہر لحاظ سے مسلمانوں سے مختلف تھیں۔ ان کا عقیدہ، دین، مصلحتیں، ضروریات، جذبات اور احساسات بالکل مسلمانوں کے خلاف تھے، اور یہ دونوں جماعتیں تھیں مشرکین اور یہود کی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے مابین کرایا اور ایک دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں اور مشرکین نیز مسلمانوں اور یہود کے درمیان کرایا، اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھی گئی جس کے خاص خاص نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، قریش اور یثرب کے مومنین و مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہیں۔ نمبر 2، ان کی دیت کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان سابق دستور کے مطابق ہوگی، اور یہ فدیے اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ نمبر 3، یہ لوگ مفسد، ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے، چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ نمبر 5، اللہ کا ذمہ ایک ہے، لہذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ نمبر 6، جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے۔ نمبر 7، مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی۔ نمبر 8، جو کسی مومن کو قصدن قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائیں، اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ نمبر 9،
کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے۔ نمبر 10، ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس عہد و پیمان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور موقعوں پر مسلمانوں سے اسلامی اخوت کا حق بھی بیان فرمایا۔ انہیں آپس میں تعاون، مدد، اتحاد و یگانگت، غم گساری اور خبر گیری کی ترغیب دی، یہاں تک کہ یہ اخوت تاریخ کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ گئی۔ باقی رہے مشرکین تو ان کا معاملہ اور تھا۔ ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑوں سمیت مسلمان ہو چکی تھی اور ان میں اتنی سخت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں، لہٰذا ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا کہ کوئی مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہیں دے گا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا۔ باقی رہے یہود تو ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کے خاص نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا، ان کے ذمے ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا خرچ ہوگا۔ نمبر 2، جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یثرب پر حملہ کرے گی، سب آپس میں اس کے خلاف تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا۔ نمبر 3، اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان خیر خواہی، خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں۔ نمبر 4، آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا۔ نمبر 5، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 6، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ نمبر 7، اس معاہدے کے شرکاء پر یثرب میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا۔ نمبر 8، اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ نمبر 9، قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 10، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا۔ اس معاہدے کی روح سے یثرب کے سارے باشندے مسلمان، مشرکین اور یہود ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے۔ مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم ہو گئی۔ اس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور اس کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔